ہے وہ سیرت کا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ پہلے میلاد ہوتا ہے، پھر سیرت ہوتی ہے۔ اور آپ دنیا کی کوئی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھا لیں، چاہے وہ کسی شخص نے لکھی ہے، اس کا تعلق چاہے کسی مسلک سے ہو یا کسی مذہب سے ہو، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، غیر مسلموں نے بھی ہمارے نبی کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں اگر کسی بندے کی زندگی ہے جس میں آپ کو اس کی پوری زندگی میں کہیں پہ کوئی نقص، کہیں پہ جبر، کسی کے ساتھ تشدد، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم اگر تمہیں نظر نہیں آئے گا تو وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے سبحان اللہ۔ بلکہ میں پچھلے دنوں ایک انگریز مورخ کا پڑھ رہا تھا، نام تو مجھے اس کا یاد نہیں ہے لیکن اس کے مجھے جملے یاد ہیں۔ اس انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر اس کائنات کے اوپر اگر محمد رسول اللہ تشریف نہ لاتے تو پوری زمین پر انسانیت نہ ہوتی، بلکہ انسانوں کی شکل میں جانور موجود ہوتے ہیں۔ مطلب ہوتے تو انسان، ہوتے ہی انسان۔ آپ اپنے آقا کی، حضور کی سیرت اگر آپ عرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک عرب کا معاشرہ جس طرح زندگی گزار رہا تھا، ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین زندگی تھی۔ اخلاقیات نام کی، ان لوگوں میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لوگ جانوروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، چاند کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے لوگ سر باسجود ہو رہے تھے۔ یہ بلکہ میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، ہندوستان کی تاریخ میں یہ تو عام بات ہے کہ وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کے پیشاب کو پیتے ہیں، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا قبیلہ بھی ہے، ایک ایسا قبیلہ ہے کہ گائے کی جو گوبر ہے، اس گوبر سے جو کیڑا نکلتا ہے وہ اس کو بھی خدا مانتے ہیں۔ یہ انسانیت تھی، عرب کا معاشرہ یہ تھا، چوری، ڈاکہ، زنا، شراب، جوا، دنیا کا کوئی گناہ نہ تھا، دنیا کا کوئی عیب نہیں تھا جو اس قوم میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یعنی انسانیت اس قدر ذلت کی طرف چلی جا رہی تھی کہ انسان کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ یعنی وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے، لیکن جو قرآن مجید قرآن رشید میں جو ان کا جو گناہ بیان کیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت والے دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ تکویر میں یہ وہ جرم تھا۔ اور بات یہ یہاں تک نہیں ہے کہ صرف وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ دفن کرنے کے بعد وہ فخر محسوس کرتے تھے، اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اور قرآن نے اس کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور ان کی حالت یہ تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان کو بتایا جاتا تھا، خوشخبری دی جاتی، خبر دی جاتی کہ بالانثیٰ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ بیٹی کا نام سن کر ان کے چہرے لٹک جاتے تھے۔
اور جب تک وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے اس وقت وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ عرب کا معاشرہ اس ذلت میں ڈوبا ہوا تھا حضور والا، پھر اس حالت میں اللہ نے اس دھرتی کے اوپر کرم کیا، اللہ نے اپنی مخلوق پر کرم کیا کہ اللہ نے محمد عربی کو مبعوث فرمایا۔ رب کائنات نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے، پھر میرے آقا نے تلوار سے نہیں، میرے آقا نے اپنی سیرت سے پوری دنیا میں اسلام کو، کچھ ان کی محبت اور کچھ ان کے پیار نے کر لی، ساری کائنات مسخر سید ابرار نے کر لی، کچھ ان کی محبت اور کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا